السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ یار میرے اندر ایک منصف بیٹھا ہے، جج بیٹھا ہے، مجھے ٹکٹ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے سکون نہیں لینے دیتا، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، یعنی میرا جو ضمیر ہے مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح چونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر وہ تگڑا ہے، طاقتور ہے، اگلا بندہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو رزسٹ نہیں کر سکتا، تو اندر کا جو ضمیر ہے وہ بڑا منصف ہوتا ہے، وہ بڑا انصاف پسند ہوتا ہے۔ وہ انسان کو لعنت ملامت کرتا ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، یہی کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اتنی بڑی زیادتی کر لی ہے، لیکن ان کا جو ضمیر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ خطرناک کام کیا ہے، بڑا نقصان پہنچایا ہے کسی کو، تو وہ اس کو سکون، اس کا چین، اس کا سارے کا سارا معاملہ جو ہوتا ہے خراب کر دیتا ہے، اور ملامت کرتا رہتا ہے، لعنت کرتا رہتا ہے اس کے اوپر کہ تم اچھے انسان نہیں ہو۔ کیا ہے کہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے یہ۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک تو ڈاکٹر حکیم حضرات ہوتے ہیں جن کے ہم پاس میڈیسن لینے جاتے ہیں، ایک ہمارے اندر بھی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب ہم کو غلط خوراک کھاتے ہیں، وہ غلط وائرس بیکٹیریا ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہمارے اندر کا جو نظام اگر کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈاکٹر بیٹھا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ وہ ہم نے اس کو بوڑھا کر دیا ہے، اس کو کمزور کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو ڈیڈ کر دیا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اندر سے ڈاکٹری کرے اور ہمارے معاملات، ہماری بیماریاں، ہمارے وائرس بیکٹیریا کو کنٹرول کر کے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں صحت عطا فرمائے، اور ہمیں فزیکلی ہمیں فٹ رکھے، اور بیماریوں کے لیے طاقتور بنا کے رکھے۔ اور بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ ڈاکٹر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ایکٹیویٹ ہوگا، یہ اپنی ڈاکٹری پر قائم رہے گا، اپنی ڈاکٹری پوری طاقت سے کرے گا، تو ہمارے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی، بیماری سے ہم آٹومیٹکلی نکل سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خود ٹھیک ہونے کا طریقہ، خود سے علاج کا طریقہ، کہ خود سے اپنا علاج جو کر سکتے ہیں۔ یعنی اندر کا ڈاکٹر اگر آپ کا جاگتا ہے، وہ آپ کے اوپر کسی وائرس کو اٹیک نہیں کرنے دے گا، کسی بیکٹیریا کو اٹیک نہیں کرنے دے گا، کوئی خوراک آپ نے غلط قسم کی کھا لی ہے تو اس کو مینج کر کے جسم سے نکال دے گا۔ یعنی آپ کا جزو بدن یا جسم کے اوپر، کسی آرگن کے اوپر کسی چیز کو اٹیک نہیں کرنے دے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ امیونٹی، قوت مدافعت۔ یہ ہماری جو قوت مدافعت ہوتی ہے، یہ اندر کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے اندر کا جج ہوتا ہے ایسے ہی اندر کا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے۔ یہ کس وقت اور ہمارے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر بیماری ہمارے اوپر، ہر وائرس، ہر بیکٹیریا ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر، ایک دن کے اندر لاکھوں بیکٹیریا، لاکھوں سیلز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کے ہوتے ہیں، لاکھوں سیلز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو خطرناک بیماریوں کے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اندر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان کو ختم کرتا رہتا ہے، ان کو وہیں پر ڈمپ کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ کمزور پڑتا ہے، یہ بوڑھا ہوتا ہے، اس وقت یہ مسئلہ بنتا ہے، یہ بوڑھا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم ہی کرتے ہیں۔ یہ کمزور کیسے ہوتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ڈاکٹر بوڑھا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، ویک ہو جائے گا۔ جب یہ ویک ہو جائے گا تو ساری کی ساری جو ہے خلقت جو آپ کی دشمن ہے، وائرس ہو گیا، بیکٹیریا ہو گیا، غلط خوراک ہو گئی، غلط انوائرمنٹ ہو گئی، غلط پانی ہو گیا، غلط فوڈ ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نقصان دینا شروع کر دیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیم کیسے کرنا ہے، مینج کرنا کیسے کرنا ہے، اس کو بوڑھا کیسے نہیں ہونے دینا۔ اس کو بوڑھا ایسے نہیں ہونے دینا کہ ہم نے آرگینک خوراکیں کھانی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، گھروں کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ گھر کی سبزیاں، گھر کے اناج، گھر کا گھی، گھر کا گوڑ شکر، یہ ساری کی چیزیں گھر کی ہوتی تھی، آرگینک ہوتی تھی، اور وہ سٹرانگ رکھتی تھی، ہمارے پروبائیوٹک کو بھی ٹھیک رکھتی تھی، ہماری امیونٹی کو بھی ٹھیک رکھتی تھی۔ جب انسان کا پروبائیوٹک یعنی گٹ بیکٹیریا بھی ٹھیک رہے، اور یہ ڈاکٹر جو ہے امیونٹی جس کو کہتے ہیں، یہ ٹھیک رہے، تو انسان بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی چیز اس کے اوپر اٹیک کرتی بھی ہے تو وہ خود ہی سروائیو کر لیتا ہے، اور خود ہی اس کی ڈاکٹری کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے اس کی ڈاکٹری کیسے کرنی۔ اس کو کسی ڈپلومے کی ضرورت نہیں، کسی فارم ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، کسی اسپیشلائز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کام کرتا رہتا ہے۔ آپ نے صرف اس کو ہیلدی رکھنا ہے۔ اس کو ہیلدی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوراکوں کو بہتر کریں،
5-6 چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، میں تو تبلیغ کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ صحت مند رہنا سیکھ لیں، آپ خوراک اچھی کھائیں گے تو صحت مند رہنا سیکھ لیں گے۔ پہلے سب سے ہم نے چینی اس کو بند کرنا ہے، اس کی جگہ گڑ شکر لے کے آئیں، اور گڑ شکر بھی وہ جو آرگینک طریقے سے بنا ہو، جس کے اندر کیمیکل وغیرہ کم سے کم ہو اور اچھے طریقے سے بنا ہو۔ وہ گڑ جو آپ اچھا کہتے ہیں نا، وہ سفید لے کے آتے ہیں اٹھا کے، وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ کیمیکل بہت زیادہ تیز ڈالتے ہیں، وہ اس لیے رنگ بنا لیتا ہے، وہ آپ نے وہ بھدا سا رنگ جو براؤنش بلیکش اس طرف جو اس کا ہوگا نا شیڈ، وہ ٹھیک ہے۔ شکر بھی اسی قسم کی آپ نے لینی، زیادہ سفید لے کے نہیں لینی، وہ رنگ کا چھوٹا اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے، وہ اس کو رنگ کو نکھار دیتا ہے اور دوبارہ پھر وہ رنگ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نقصان جسم کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو بڑا خوبصورت اٹھا کے لے آتے ہیں نا گھر کو، نمک، یہ دانے دار نمک، سفید نمک، یہ بھی نہیں آپ نے استعمال کرنا۔ آپ نے پنک گلابی نمک جو ہماری کھوڑا کان سے نکلتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، سفید نمک کو آپ نے ٹاٹا بابا کر دینا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر چیزیں ہیں وہی آپ کے لیے بنی ہیں، جو آپ کا ماحول ہے وہی آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جہاں آپ نے اللہ کو پیدا کیا ہے اس کے ارد گرد ہی آپ کا علاج ہے، اس کے ارد گرد ہی آپ کی خوراک ہے، اس سے باہر جا کے نہ کھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ساری کی ساری میڈیسن، ہمارے سارے کے سارے کیمیکل، ہماری ساری کی ساری جنیرک میڈیسن جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، یہاں ہم پروسیس کرتے ہیں اور پیسے ان کو لٹواتے ہیں، کھلے دل سے لٹواتے ہیں۔ آپ نے یہ 2 چیزیں چینج کر لی۔ تیسرا، آپ نے بازاری گھی آئل کوئی نہیں استعمال کرنا، قطن آج سے اس کو کاٹا نشان لگا دے اس کے اوپر۔ آپ نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا، سرسوں کا تیل ہماری سب سے زیادہ اچھی خوراک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سرسوں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کا تیل نکلوائیں، اس کو کھانا استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ ہماری بیس ہے۔ اس کے اندر ہی آپ نے پکوڑے نکالنے ہیں، اس کے اندر ہی سالن بنانا ہے، اس کے اندر ہی جو بھی آپ نے کھانا پکانا ہے، جو بھی تڑکا شکا لگانا ہے اس کے اندر ہی لگانا ہے، اور یہ بھی کھلا ہی نہیں کھانا، جتنی ضرورت ہے تڑکے کے لیے اتنا ہی استعمال کرو، کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ سالن کے اندر کھلا ہی پھر رہا ہے۔ پھر آپ نے جو آگے جو چیز ہے وہ آٹا آپ نے چینج کرنا ہے۔ آٹا آپ نے بورے والی چکی جس کے اندر بورا ہو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، سفید آٹا نہیں استعمال کرنا، اس کے اندر وہ بورا ہوتا ہی نہیں، فائبر ہوتی ہی نہیں، تو پھر آپ کے معدے، آپ کی آنتیں خراب ہونی ہے، پھر آپ کو کانسٹیپیشن، ہر دوسرا بندہ گیس کا کانسٹیپیشن کا مریض ہے، اور لوگوں کی تو چاندی ہے، ڈاکٹروں کی تو چاندی ہے، ڈاکٹر تو پیسے ہٹ رہے ہیں، لیکن آپ خوراک بدلیں گے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سفید آٹا آپ نے استعمال نہیں کرنا، وہ پیور آٹا جو ہے، وہ بورے والا جو ہے جس کے اندر بورا ہو، چھان بورا جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی رہے، وہ آپ نے روٹی بنا کے، اس کی روٹی بھی اتنی خوبصورت نہیں بنتی، دیکھنے کو چنگی نہیں، اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ کی صحت کے لیے، آپ کے اندر کے ڈاکٹر کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ وہ گھی کی جگہ آپ نے آئل کی جگہ آپ نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے، گھر کا دیسی گھی استعمال کرنا ہے، یا آپ نے مکھن استعمال کرنا ہے۔ پھر آگے چلیں، آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے برتن استعمال کرتے ہیں، سٹینلیس اسٹیل، سلور وغیرہ، ان سے پرہیز کریں، تانبے کے برتن استعمال کریں کلی کروا کے، یا کچے برتن استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ کوئی بندہ تانبے کے برتن کے اندر کھاتا ہے، پہلے آپ نے دیکھا تھا جو بادشاہ تھے ان ہاں سونے کے برتن نہیں ہوتے تھے، چاندی کے برتن نہیں ہوتے تھے، چاندی کے اور سونے کے برتن میں تو ویسے منع کیا گیا ہے اسلام نے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا، اسی لیے تو منع کیا ہے۔ یہ دھاتیں جو ہے نقصان دہ دیتے ہیں انسان کے لیے، اگر زیادہ مقدار میں جسم کے اندر چلی جائے۔ یہ آپ نے تانبے کے برتن استعمال کرنے ہیں، یا آپ نے کچی مٹی کے برتن سب سے بہتر ہے۔ کچی مٹی کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر کو بڑا مینٹین رکھتا ہے، آپ پکا رہے ہیں نا اس کو، تو اس کا اندر جو سبزی بن رہی ہے، گوشت بن رہا ہے، جو کچھ بھی بن رہا ہے، اس کو ٹیمپریچر بڑا مخصوص مل رہا ہے، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو چینج کرنا ہے۔ چینج کر کے آپ نے اپنی ساری کی ساری لائف سٹائل کو بھی چینج کرنا ہے، کھانے اور سونے کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ کھانا شام کا جو ہے، صبح آپ نے 60% کھانا ہے، دوپہر کو 30% کھانا ہے، شام کو 10% کھانا ہے، اور شام کا کھانا آپ نے مغرب کے آگے پیچھے ہی کھانا ہے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا، اور رات آپ 10 سے 4 بجے کی نیند جو ضروری لینی ہے آپ نے، یہ روٹین بنا لیں۔ دوپہر کو کیلولا کریں، یہ آپ اپنا لائف سٹائل اپنا لیں، اور یہ کھانا آپ اڈاپٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا اندر کا ڈاکٹر جو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی بیماریاں جو ہیں ان کا خود ہی یہ ڈاکٹر علاج کرنا شروع کریں، خود اپنی بیماریوں کا علاج کرنا سیکھیں، اسی طرح سیکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں 200 رشتہ داروں کے اندر، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔